یہ وقت ہاتھ نہیں آنا. یہ موتی ہیں جو آپ کے اندر جاتے ہیں. ایک ایک سانس آپ کا ایک ایک موتی ہے. ایک ایک سانس آپ کا ایک ایک موتی ہے جسے آپ بڑی بے دردی کے ساتھ لٹا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور نہیں ہم نے جنات کو اور انسانوں کو خلق کیا. نہیں ہم نے جنات کو انسانوں کو خلق تو کیا ہے، اللہ تو نے خلق تو کیا ہے. اور پھر کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا، تخلیق ہی نہیں کیا. اس نے کہا اے میری مخلوق، اے میرے بندے، اس سے آگے بھی پڑھ لے. کہا کہ اچھا میں پڑھتا ہوں. مولا إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس نون کے نیچے ایک چھوٹی سی زیر ہے. یہ اصل میں ہے لِيَعْبُدُونِي، لیکن جب یہاں پر رک گئے تو وہ یہ جو ہے وہ ساکت ہو گیا. تو اس کے ساکت ہونے کی نشانی جو ہے وہ نون کے نیچے کسرہ کی صورت میں آئی. قرآن کو پڑھیں، خدا کی قسم قرآن کو پڑھیں، قرآن کے ہر لفظ کو سمجھیں، ایک آیت کو پکڑ لیں اور اس پہ غور کرتے رہیں. تیری زندگی کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے. یہ تو 6666 آیتوں کا قرآن ہے نا، الحمد سے لے کر والناس تک، اور بعض کے نزدیک بسم اللہ سے لے کر والناس تک. بعض قراء کے نزدیک بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے، اور امام حفص فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ الحمد کا حصہ نہیں ہے. یہ ایک بڑا تحقیقی موضوع ہے، اس پہ میں آپ سے اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا. اگر یہ بکس کھل گیا پھر رات بھی گئی اور بات بھی گئی اور لنگر بھی گیا. پھر میں شروع ہو جاؤں گا امام السوسی کیا کہتے ہیں، امام حفص کیا کہتے ہیں، دوسرے امام کیا کہتے ہیں، اور امام کیا کہتے ہیں. سبع عشرہ میں چلا جاؤں گا. پھر آپ کہیں گے یا لنگر یا لنگر یا لنگر. کیوں بھائی؟ یا لنگر یا لنگر یا لنگر. اس لیے قرآن کو پکڑیں، ایک آیت کو پکڑیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور نہیں جنات اور انسان کو میں نے تخلیق کیا. کہیں کہتا ہے خلقنا، کہیں کہتا ہے خلقنا. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین حالت میں تخلیق کیا. ہم نے، کون ہے ساتھ میں؟ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. اور یہ تھک گئے ہو تو میں اللہ کی قسم چھاڑ دینا گا. تھک گئے ہو؟ جڑے تھک گئے ہاتھ کھڑے کر دو، جڑے نہیں تھکے ہاتھ کھڑے کر دو. پھر نہ بعد گلا کرنا. شکوے کرے میرے چک آ ویلی، سانو بھائی رکھیا. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. ہم نے تحقیق، ہم نے بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین حالت میں. تخلیق کرنے والا کون ہے؟ بولو. تخلیق کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کیوں کہتا ہے کہ ہم نے تخلیق کیا؟
کیوں کہتا ہے کہ ہم نے تخلیق کیا؟ یہ ہم تو متکلم مع الغیر ہوتا ہے، متکلم مع الغیر ہوتا ہے، یعنی جو بولنے والا ہے اس کے ساتھ کوئی غیر اور ہو تو وہ کہتا ہے ہم گئے تھے، ہم آئے تھے، میں گیا تھا، میں آیا تھا، میں نے کھایا تھا، میں میلے پر گیا تھا، وہاں میں نے لنگر کھایا تھا، پیر صاحب نے لنگر لیٹ کیا تھا، میں نے لنگر لیٹ کھایا تھا۔ لیکن جب کسی کو ساتھ لے کے جائے، ہم میلے پر گئے تھے، ہم نے وہاں پر تقریر سنی، پیر صاحب نے لنگر لیٹ کر دیا، ہم نے لنگر لیٹ کھایا، ہم نے وی نحنو نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ بھی شارک کے قریب ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو میری شارک کے قریب ہے۔ آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ اللہ شارک کے قریب ہے۔ کیا سنا؟ ہر مولوی سے، ہر عالم سے، ہر بات سے، ہر ایک درویش سے بات سن لیجئے، چھوٹے سے ناچیز آدمی سے، نحن اقرب من الیہ الحبل الورید، ہم قریب ہیں بہت زیادہ۔ الیہ، اس کے ساتھ، من حبل الورید، اس کی یہ جو وریدیں ہیں، یہ جو وریدیں ہیں تین، جس میں سانس کی نالی ہے، خون کی نالی ہے، ادھر بھی خون کی نالی ہے، یہ وریدیں ہیں، حبل الورید ہے، ایک رسی بٹی ہوئی ہے ادھر۔ کہا کہ ہم اس کے قریب ہیں۔ اللہ تو قریب ہوا، اور کون قریب ہے؟ کسی نے بتایا آج تک آپ کو؟ یہاں قریب اور کون ہے؟ کیا ہے؟ کیسا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ جہاں اللہ ہے، اللہ نے اپنا ذکر کیا، وہاں اللہ نے کہا کہ میرے فرشتہ بھی ساتھ ہے، میرا فرشتہ بھی ساتھ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تخلیق کیا انسان کو بہترین حالت میں۔ یہ ہم کے ساتھ کون ہے؟ حکم ہوا فرشتو جاؤ زمین سے ہر کسی کی مٹی اٹھا لاؤ، آدم کی مٹی اٹھا لاؤ، آدم کی مٹی اٹھا لاؤ۔ فرشتے گئے، آدم کی مٹی اٹھا لائے۔ اب اللہ نے اٹھائی یا فرشتوں نے اٹھائی؟ بولیں، فرشتوں نے اٹھائی۔ آدم انسان ہے یا آدمی ہے؟ جی آدم ہے یا انسان ہے؟ بولے، انسانیت کا باوا آدم ہے۔ تو اللہ نے اس کی جنرلٹی کو، اس کی عمومیت کو بیان کیا ہے۔ مات یہ سمجھنا کہ آدم کی مٹی آئی، ہر انسان کی مٹی آئی۔ انسان تو کون ہے؟ انسان۔ میں کون ہوں؟ انسان۔ لالا جی کیا ہے؟ انسان۔ تھک گئے ہیں کیونکہ انسان ہیں، سفر کر کے آئے، کافی سفر ہے، اگرچہ کار میں کیا لیکن پھر بھی تھک گئے ہیں، عمر کا تقاضا ہے۔ انسان۔ شیخ حنیف صاحب کیا ہیں؟ انسان۔ کیا ہیں؟
کس کے بیٹے ہیں؟ بڑے شیخ صاحب کے۔ بڑے شیخ کس کے صاحب بیٹے ہیں؟ ان کے بڑے شیخ صاحب کے۔ بات چلتے چلتے جو سب سے ان کا جد اعلیٰ ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ آدم کا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو انسانیت کی بات کی، آدم انسانیت ہے، انسانیت کا استعارہ پیش کیا، کہا ہم نے، چونکہ فرشتے ساتھ شامل تھے، اس پہ 40 دن تک اللہ نے بارش برسائی، 39 دن حزن کی بارش برسائی اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں حزن زیادہ ہوتا ہے، خوشی کم ہوتی ہے، لیکن آتی ضرور ہے کیونکہ اس پہ بارش برسی ہوئی ہے۔ وہ پھر اس سے بت آدم بنایا گیا، اس میں خمیر اٹھایا گیا، پھر اس کو صلصال بنایا گیا، حمائے مسنون تھا، اس سے حمائے مسنون سے اسے بت بنا کے صلصال کیا گیا، وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب اسے مکمل کر لیا گیا، کس نے مکمل کیا؟ کچھ تو فرشتوں نے مکمل کر دیا، باقی جو تھا وہ اللہ نے مکمل کر دیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، پھر اس میں اپنی روح کو داخل کیا۔ فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، بس گر پڑنا سجدے میں، انتظار نہ کرنا، سجدہ کرنا۔ ایک وہ تھا جو گلاسگو سے آیا، جو انگلینڈ سے آیا، کہتا نہیں نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، نہیں مانتا ایسے آئینے بے نور کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ بھائی تو کیوں نہیں مانتا؟ تجھے کیا ہوا؟ کہ اس لیے یہ مٹی گارے کا بنا ہوا ہے، کارے اس میں سے بدبو آتی تھی، ماں اب اس کو سجدہ کروں؟ اللہ تو اپنے سجدے کروا لے۔ اے دیکھنے والے ذرا یہ تو دیکھ کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ یہی تو سمجھ نہیں آتی بات کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ جس کو پردے کے پیچھے والا معاملہ سمجھ آ گیا وہی تو جبریل بن گیا، اور جسے پردے کے پیچھے والا معاملہ سمجھ نہیں آیا وہی ابلیس بن گیا۔ راندہ درگاہ ہو گیا۔ جبریل اور ابلیس میں کیا فرق ہے؟ جبریل اور ابلیس میں کیا فرق ہے؟ جبریل ماننے والا ہے، ابلیس اڑ جانے والا ہے۔ یہاں پر اڑنا نہیں، اڑنا میرا آئین نہیں، جو یہاں اڑ اڑ کے چلتے ہیں وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، ان کی یہاں پر بے عزتی ہوتی ہے، خواہ وہ پیر ظفر حسین شاہ کیوں نہ کرے۔ پھر یہاں چھوٹے بڑے کا احساس نہیں کیا جاتا۔ پھر یہ ہے کہ جو دربار کی کارنس جو ہیں روضے گنبد کے نیچے وہ ہتھوڑے سے توڑ دے، اس کی پھر جیجیاں جیجیاں کی جائے، اس کی تواضع کی جائے، اس کی خاطر مدارت کی جائے،
پھر اس مسکین نے اس دفعہ کر دی. پھر اس مسکین نے اس دفعہ کر دی. کس نے کروائی؟ میں نہیں بولتا، کوئی اور بولتا ہے میری زبان میں. میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے جیویں رکھے اویں رہنا. اج مینوں گڈی وانگوں سجنا. بدائی جا بدائی جا. اور تن کے کیتی ہے، ویل چیئر تے بہ کے کیتی ہے اور آکسیجن ٹینٹ تے کیتی ہے. تو اس دا سبب یہ ہے کہ انہیں دربار دی کارنساں توڑتیاں، پلر توڑتے، انہوں نے سریے کڈتے. اگر خدا نہ خواستہ اس وقت زلزلہ آوے تو وہ دا پلر کمزور ہے مین، تو پھر کی ہوئے گا؟ سارا دربار گر جائے گا. یہ تا او شخص ہے جڑا اپنے باپ دے مرن تے نہیں آ سکیا. رائیاں دے منڈے ہوندے نا، ولایت ہوندے نے، انہاں دا چودھری مر جائے نا جٹاں دے رائیاں دے، کی کردے نے؟ گھر آ جاندے. پیر محمد حسین صاحب لکھدے نے، سونے پار سمندراں جا بیٹھے، بے پرواہ ہوئے لاپرواہ ہوئے. خط پا دیے تے لمحہ انتظار ہے سال تائیں. اج انہاں نوں بڑا اپنا پیو یاد آیا ہے. میرا پیو میرا پیو میرا پیو میرا پیو میرا پیو. کل انشاءاللہ اس پہ میں جمعے میں بھی بات کروں گا کہ پیو جڑا ہے اے توڑا سی تسی دی جداد ونڈ لئی. سید محمد حسین شاہ دی تسی جداد ونڈ لئی، انچ انچ ونڈ لیا، نہیں چھڑیا. دربار دے نام کچھ نہیں چھڑیا. ایڈے تسی پیو دے پتر سو. تسی کہندے سرکار 5 کلے ساڑھے جڑے نا یہ دربار دے نام ہے، یہ آمدن ساری دربار تے لگے. لوکاں نے لائے نہیں ہوئے. 68 تاندرے چلے جاؤ، اتنے نے جناب کلے لائے نے، سارے ولایت بیٹھے نے، زمین دی ساری آمدن دربار تے لگتی ہے. اسی وہ کام نہیں کرتے نا. تو ویڈیو بنا کے لے جاؤ تو انہوں کو پائی زکات دے دیو، تھوڑی جی زکات دے دیو، دربار تے لانی ہے، مسیت وچ لانی ہے. صدقہ دے دیو. صدقہ زکات ساڈے سیداں تے حرام ہے. اسی یہ گل کہندے ہیں کوئی بندہ صدقہ زکات لے کے ساڈے گھر دی دہلیز نہ چڑھے. کوئی بندہ صدقہ زکات لے کے اس دربار دی چوکھٹ نہ لنگے. ایتھے صدقہ زکات حرام ہے. اسی نہ صدقہ کھاندے ہیں، نہ صدقہ لیندے ہیں، نہ زکات کھاندے ہیں، نہ زکات لیندے ہیں. ایتھے ڈنڈی مچھی جائز ہے. تصویر بنا لو، ویڈیو بنا لو، اتنے جا کے لوگوں نے دکھاؤ کہ جناب ساری مسجد ہے، بڑی وڈی اسی مسجد بنائی ہے، ساڈا دربار ہے. اس جناب اسی دربار بنایا گا. وہ جنہیں بنایا بیچارہ ادھر نہ ہی کوئی نہیں. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ جی نویں سرے تسی بنانا ٹھا کے، نویں سرے تو ٹھا کے بنانا. وہ میں کیا این تین کرانے ہیں، تو من دس نویں سرے تو بنانا ہے گا. یہ تو وچ مر گیا 2 سالوں، سال نو 6 مہینوں نو، مڑ کے کنے بنانا؟ اس واسطے میں اس گل میں زیادہ بگاڑا نہیں چاہتا. جو ایتھے ہویا وہ بابا جی نے آپ کرایا. کنے سال ہو گئے؟ 2008 سے 2022 کنے سال ہو گئے؟ 14 سال ہو گئے. میں تو چپ کر کے تریا ہوا سی. لیکن جدوں انہیں بابا جی توڑ پھوڑ کیتی ہے
کاری پلا گنبد دی تے پھر انہوں نے بھی تیش آ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تن کے راکھے نو تن کے رکھی کٹ نہ کری پاویں تو آکسیجن ٹینٹ تے ہیں تے پاویں تو ویل چیئر تے ہیں کوئی کی کرے گا تین گولی مار دے گا نا آجا اسی تیرا انتظار کر رہے ہیں شہید ہو گیا شہید سلسلہ ہوئے گا شہید سلسلہ ہوئے گا اللہ خیر کرے اللہ انہوں بھی ہدایت عطا فرمائے ہاتھی لنگ گیا پوچھ رہ گئی پوچھے لی اوکھی لنگ دی ہوندی ہے پر لنگ جاندی ہوندی ہے یہ گلاں میں اس واسطے کی ہیں روحانیت دی گلاں کرنی چاہیے بھائی جب ایک بندہ روحانیت دی گل نہ کرے پھر اس نے کی کریے انہوں کیا بھائی گل ہے گڈیاں برابر لگیاں ہونا لاری اڈے سے جڑا چنگی گڈی بہندا گا نیو خان کمپنی ٹائم نان سٹاپ گڈی موٹر وے ٹائم دوجی گڈی بھی لگی نال بتیاں ایکو جیاں چمکدیاں چکڑ 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 بتیاں ایکو جیاں چمکدیاں بہ جندا پتہ لگدا رحیم یار خان تو 11 گھنٹے جتھے پہنچیا فیصل آباد دوجا جڑا ہے وہ 5 گھنٹے رحیم یار خان تو فیصل آباد وہ دل کرے ملتان جا کے سواریاں بیچ دے اگلے نو لے جاوے کیوں انج نہیں ہوندا اس طرح ہی ہوندا نا سواریاں اگے بیچ دیندیاں سواریاں تھوڑیاں جو ہوئیاں پوریاں نہ ہوئیاں ایویں ڈیزل تو نہیں پھونکنا ڈیزل بھی ماشاءاللہ 263 روپے لیٹر ہو گیا اللہ دے حکم نال ماشاءاللہ سانوں چنگے حکمران لبے ہیں جداں دی رعایا ہوئے اوداں دے حکمران ہوندے ہیں نہ اسی توبہ اللہ کردے ہیں نہ وہ توبہ اللہ کردے ہیں اسی کہنے ڈڈی مچھی جائز ہے وہ بھی کہنے ہیں جی مگرمچھ سارا جائز ہے اسی کہنے ڈڈی مچھی جائز ہے وہ کہنے ہیں پورا مگرمچھ جائز ہے آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھے جی آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھے پیر کامل صاحب آپ سے کوئی بات کریں گے دوستان گرامی قدر بات ایسی ہے عرصہ دراز ہو گیا تقریباً 108 سال ہو گئے اس 9-10 ہاڑ دے اس ہندیاں نوں 108 سال ہو گئے یہ 9-10 ہاڑ دا عرس ہندیاں نوں قبلہ عالم سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحبری نو جس وقت حضرت پیر محمد ناظم شاہ سنوری نے حکم فرمایا سی کہ محمد حسین تم ختم خواجگان دلایا کرو ضلع ہوشیارپور تحصیل دسوا پنڈ شاہپور شریف دے وچ تے آپ نے 1915 دے وچ اس 9 ہاڑ دے عرس دا آغاز کیتا 1915 تو اس وقت پیر سید محمد حسین شادی بھی نہیں ہوئی سی اے مقام سی اس تو بعد آپ نے اتھے ایک مکمل طور تے پرانے بزرگ جڑے نے اج بھی جس وقت دورے تے جائیے پرانے مرید ٹکر دے نے ہندوستان دے وقت دے وہ گل سناؤں دے ہوندے نے کہ جی اسی شاہپور شریف دے وچ عرس تے جایا کردے ساں تے پیر محمد حسین شاہ صاحب نے اپنے رقبے دے وچ ایک جگہ مختص کیتی ہوندی سی اتھے ایک برآمدہ بنایا سی اور اتھے شتوت دے درخت لگے ہوندے سن ٹالی دے درخت لگے ہوندے سن تے انہاں دے جناب چھاواں دے وچ مرید بیٹھیا کردے سن اور بہت بڑے پیمانے تے آپ اتھے عرس منعقد کریا کردے سن 1947 دے وچ جس وقت پارٹیشن ہو گئی آپ اتھے پاکستان تشریف لے آئے
ਇੱਥੇ ਆਪਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਲੱਦੜ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਕਬਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੈਖ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਸੈयद ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਰ सैयद ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਬਰਸ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ 30 ਬਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਰੌਜ਼ਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਪੀਰ सैयद ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਮੁਰੀਦੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਪੀਰ सैयद ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਨੇ ਇਸ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਉਹ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਰੀਦ ਆਪ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਲਹਾਰ, ਬਹੁਤ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੱਕ ਹੈ 180 ਪੀ, ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਸਤਾਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਗਏ, ਪੀਰ ਸੈयद ਜ਼ਫਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀਟ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਆਪ ਨੇ ਸੀਟ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਰੌਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਰੀਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲੰਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਸੈयद ਜ਼ਫਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਜ਼ੂ ਖਾਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਵਾਏ। ਉਧਰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਰਸ बढ़ गया, 7 ਤੰਦੂਰ ਲਗਵਾਏ। ਫਿਰ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੌਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੈਰੂਨੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2009 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੀਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਉਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਰੇਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਬਾਹਰੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮੰਗਾਈਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਖਰਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ 2018 ਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਇੱਥੇ ਸੋਲੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਲਗਾਇਆ, ਆ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬਣਵਾਇਆ। ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਕਾਫੀ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ। 8-10 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਲੇ ਸਨ, ਬਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਕੀ ਕਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ TR ਗਾਰਡਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੀਰ सैयद ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸਤਾਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਫੋਟਾਬਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਰੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਲੋਧਰਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਬਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਫਤਖਾਰ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਲੋਧਰਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਬਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਲੋਧਰਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰੇ ਆਲੀਆ ਵਾਸਤੇ 17 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 22-32 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰੇ ਆਲੀਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨੱਕਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਧਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਕਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 2/4 L ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਵਾਲ 86 ਸਿੱਖ ਸਾਰ 'ਚ,
ਹੜੱਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਲੀਆ ਜੱਖੜ 740 ਗਾਫਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਰ ਮਹਲ 331 ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਛੀਵਾਲ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 535 EB ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਫੋੜਾਬਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰਸ ਮੁਨੱਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਆਸਤਾਨਾ ਹੈ। اور اس تو بعد ضلع نواب شاہ دے وچ آستانہ قائم کیتا۔ اس طرح ہی مختلف اضلاع دے وچ آستانے قائم کر کے اتنے سالانہ محافل جڑیاں آغاز شروع کرائیاں گئیاں۔ تو دوستو بات ایسی ہے کہ اے سارے چکر دے وچ کافی مدت گزری اور تقریباً 4-5 سال دے دورانیے دے اندر سلسلے دے وچ بہت تیزی دے نال جڑا ہے وہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب دی سرپرستی دے اندر کام ہویا۔ تے کافی زیادہ وہ معاملات جڑے سی وہ ساڈے ڈسٹرب ہو گئے، جہی وجہ تو اسی مزید تعمیر اس واسطے نہیں کروا سکے کہ ساڈے تے پچھلے واجبات جڑے سی کافی زیادہ ہجے بقایا چاہ سن۔ تقریباً 30-35 لاکھ روپیہ جڑا ہے وہ ساڈے اتنے واجب الادا سی۔ اس تو علاوہ ایک ہور جڑی رکاوٹ پریشانی درپیش آئی وہ اے سی کہ مخالفین جڑے نے جڑے کہ حضرت پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب دے چچا نے، پیر دلشاد حسین شاہ صاحب دے برا نے، انہوں نے آ کے پیر محمد حسین شاہ صاحب دے پتر نے، انہوں نے آ کے کافی زیادہ اس دربار عالیہ دے نظام دے وچ خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، جد کہ انہوں نے اتھے تک کر کے جس طرح کہ حضرت سرکار نے تنہوں فرمایا ہے کہ روضہ شریف دا اتے تسی اگر باہر نکل کے دیکھو تو اتے جڑی چالر بنی ہے پیر دلشاد حسین شاہ صاحب نے شیڈ بنوایا سی، وہ شیڈ انہوں نے توڑیا۔ اسی طرح اس دربار دا پلر چراغاں والی سائیڈ تے جا کے دیکھو گے وہ بھی پلر انہوں نے توڑیا، لیکن سرکار نے جس طریقے دے نال اس نو قابو کیتا جا کے کور اپ کیتا، اے انہاں دا ہی مقام سی۔ پھر انہوں نے درخواست بھی دیتی ڈی ایس پی نو، ایس ایچ او نو، بڑا کچھ کیتا، حالانکہ میں نو بھی فون آؤں دے رہے، میں خود دورے تے سی، وہ میں نو اتھے تکر تانگ کر دے رہے، میں نو کہندے جی تسی انہوں پیغام دے دیو، میں کہا جی میں نو معاف کر دیو۔ مقصد کہندہ ہے ہر طرح ایک ذہنی پریشانی، ذہنی تنگی دیون دی کوشش کیتی گئی۔ حضرت صاحب بھی اسی وجہ تو تواڈے کول دورے تے نہیں جا سکے، کہ وہ پیچھے جڑا سی جدو جاندے سن تو پیچھے اسی طرح ہی خرابی کردے سن، درخواست دے دیندے سن، جدی وجہ نال حضرت صاحب نو واپس آنا پیندا سی۔ میرے پیچھے چونکہ سرکار نے پیر اسامہ شاہ صاحب نے انہوں نے اس چیز کو سنبھالیا، جدی وجہ تو مینوں اس چیز دی جڑی ہے وہ پریشانی نہیں بنی۔ تے پیر زیغم شاہ صاحب بھی اسی طریقے جنال جڑا ہے وہ علاقے دے وچ ہوندے نے، انہوں نے بھی اسی واسطے پریشانی نہیں بنی۔ اسی ہر طرح دی رکاوٹ پریشانی سازش دے باوجود بھی کوشش کی تھی کہ اس نہ بھی مقابلہ کیتا جاوے اور سلسلے دی بھی پوری طرح جڑی ہے وہ ترویج کیتی جاوے، لیکن اس دے وچ بہت زیادہ جڑیاں سانوں جڑیاں 4-5 سال اسی مختلف آستانے بنائے اور کنسٹرکشنہ وغیرہ کروائیاں، وہ دی وجہ نال تقریباً 30-35 لاکھ روپیہ دے جڑا ہے اس ٹائم واجب الادا ہے، جس دی وجہ تو ہجے باقی کنسٹرکشن جڑی ہے فی الحال روکی گئی ہے، اور باقی کنسٹرکشن جے کوئی تھوڑا بہتا معاملہ ہوئے تو اسی اس نو چھیڑی دا، وگرنہ پچھلے بقایا جا جڑے نے اس نو ادا کر رہے ہیں تاکہ اسی آئندہ جڑا ہے اس چیز تو بری ہو کے ایک بڑے پیمانے تے جڑا ہے دوبارہ کام کر سکی ہے۔ چونکہ پیر محمد حسین شاہ دے دور دے وچ پرانے خلافہ سن، پیر دلشاد صاحب دے دور دے وچ پرانے خلافہ پرانے مریدین سن، انہوں نے مل کے تعاون کردے سن، اور انہوں نے مقرر کیتا ہوندا سی پیر محمد حسین شاہ صاحب نے کہ 10واں حصہ یعنی کہ 10% جڑا ہے وہ کمائی دا جڑا ہے کڈ کے تے دربار واسطے رکھیا کرنا۔ مثلا اگر 100 روپیہ منافع ہویا تے 90 روپے تواڈے تے 10 روپے جڑے آ دربار شریف دے کڈنے آ۔ اسی طرح ہی اگر 1000 روپیہ منافع ہویا تو 900 روپیہ تواڈا تے 100 روپیہ جڑا ہے وہ دربار عالیہ دا کڈ کے رکھنا ہے۔ یہ 10% حصہ جڑا ہے وہ مقرر کیتا ہوندا سی۔ پرانے مریداں نے او دے تو بھی جڑا ہے وہ ڈیوٹی کرنی شروع کی تھی، لیکن جڑے بعد والا پور آیا انہوں نے ذرا اس چیز تو ہاتھ کھچنا شروع کرتا۔ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب نے ایک آسانی فرمائی کچھ عرصہ پہلے کہ بھی ہر مرید 10 روپے یا 20 روپے روز دے جڑا جوڑیا کرے، 300 یا 600 روپیہ جڑا ماہانہ بندا ہے وہ دربار عالیہ واسطے رکھیا کرے۔ کچھ مریداں نے اتے عمل کیتا، زیادہ تر نے اتے عمل نہیں کیتا۔
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਰਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਆਵੁਨ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਰਸ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਜ਼ਮ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਕਮ। ਰਕਮ ਹੋਵੇ, ਅਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਲਾਹੀ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਆਵੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਬਕ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਬਕ ਲਏਗੀ। تو قرآن کہندا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، نہ تعاون کرو برائی اور گناہ گاری کے کاموں میں۔ بھرپور طریقے دے نال تسی ساڈے نال اس سلسلے دے وچ تعاون کرو تاکہ حضرت سرکار بھی سامنے بیٹھے نے۔ اس چیز نو سرکار تواڈے سامنے خود ارشاد فرمان گے کہ جس طریقے دے نال اسی اس نو پورا کیتا ہے، اور علاوہ ازیں اس تو اگر دیکھیے کہ اتنی کنسٹرکشن کراون دے باوجود اتنیاں مشکلاں، پریشانیاں، سازشاں دے وچوں گزرنا، یقین کر کے جانو ایک پہاڑ دل بندہ بھی ہوئے تو وہ بھی لرز جاندہ ہے۔ لیکن حضرت پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب دی ایک کمال کاوش ہے، کمال مہربانی ہے کہ انہوں نے اس چیز نو جس طریقے دے نال کنٹرول کیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسی بناون والے تے بناون والا جڑا ہے وہ بناوندا ہے تے جڑا اجاڑن والا ہوندا ہے وہ آ کے تے اجاڑ جاندا ہے۔ اساں اس چیز نو بنایا ہے تے حتی الوسع کوشش کیتی ہے کہ اس نو بنائیے، اور مزید انشاءاللہ بھاتے دے وچ بھی میں آ کے دیکھیا کہ بہت سارے کام کئی ہون والے سن، اس نو بھی جڑا ہے حتی الوسع کولوں پورا کیتا ہے آ کے۔ لیکن دوستو بات ایسی ہے، یہ تعاون دے نال سلسلہ چلدا ہے۔ باقی حضرت پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب تواڈے سامنے خود ارشاد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن عزیزو، ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਵਨ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 67 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਦਲ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਲਕਾ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਆਈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 2 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਚੰਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਜਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 2 ਅਲਮਾਰੀਆਂ, AC ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲੋਰ ਕੈਬਨਟਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਰੌਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਾਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 5 KVA ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ 5 KVA ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
اور بڑا افسوس ہوتا ہے دوستوں سے، بہت افسوس ہوتا ہے تھوڑا جہا دے کے تے بہت سارا لو، تھوڑا جہا دے کے تے بہت سارا لو، رب رب کہو تے سدا راضی لو۔ ایک دئیے دنیا 10 ملتا ہے، آخرت 70 ملتا ہے۔ بابا پیر شاہ صاحب فرماندے نے، پین مریداں نوں خواب آیا، فرماندے نے نیراں میری گڈی تے جڑا 10 روپیے لاندا ہے میں انہوں 100 روپیے دوں۔ وڈی گڈی جڑی کیڑی پڑا چروکی بابا جی لے کے جاندے جی، میری گڈی تے جڑا کوئی 10 روپیے لاندا میں انہوں 100 روپیہ دوں۔ گڈی دا اتنا کردے ہیں تو اپنا کی کردے ہوں گے؟ تو بھائی اسی تو چاہتے ہیں کہ دربار مکمل ہو جائے، اپنی پوری حیت دے وچ آ جائے اور یہ سسٹم جڑا اسی طرح چلتا رہے، کیونکہ انہوں نے تو قسم کھادی ہے کہ اسی بگاڑ پیدا کرنا ہے، کدی بگاڑ پیدا کرنا ہے کہ یا ڈی پی او المدد، یا ڈی پی او المدد، یا ڈی ایس پی المدد، المدد یا انسپیکٹر تھانہ نواں لاہور المدد۔ اسی کہنے ہیں المدد اللہ، المدد یا اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ۔ ہماری مدد تو جو ہے مانگنے کا وہ اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے۔ تو آپ حضرات جنہ چندہ دے سکتے ہو دل کھول کے دیو۔ میں دیکھیا کہ کچھ نہیں دیتا تسی، کچھ خاص نہیں دیتا، یہ میرا خیال مسا مر کے 1 مہینے دا بھی خرچہ نہیں ہے، بجلی دا بل بھی پورا نہیں ہے، بجلی دا بل بھی پورا نہیں ہے۔ اگر تہاڈا خیال یہ ہے کہ یہ گلہ بہت پیسے کٹ دے گا، تہاڈے جو بندے 4 جڑے نے کمیٹی بنا لو تے مہینے بعد آ جایا کرو، 11ویں دی 11ویں گلہ کھول لیا کریں گے نشندے جمعے تے، جن پیسے ہونے گلنا، بجلی دا بل اسی تہاڈے حوالے کر دینا، باقی پیسے تسی آپ پورے کر دو۔ کھا گیا کھا گیا کھا گیا کھا گیا کھا گیا کھا گیا کھا گیا، پیر ظفر شاہ کھا گیا کھا گیا کھا گیا کھا گیا، کی کھا گیا؟ جے کھادا ہوندا تے اس طرح دی لکھائی لکھی ہوندی ہے باہر، اب بیل بوٹے بنے ہوندے باہر، پالکیاں بنیاں ہوندیاں باہر، جے کھا گیا ہوندا۔ پر ایک گل ہے، ایک بندے نو بھونکن دی عادت ہے، وہ کتے وانگو بھونکدا رہندا ہے، کہندا کھا گیا کھا گیا کھا گیا کھا گیا۔ اللہ نے اودے منہ نو کتا بنیا آیا، انہیں کتے دا کام کی ہے، کتے دا کام کی ہے، بولو کتے دا کام کی ہے؟ عرفی تو مندیش زغوگائے رقیباں، عرفی تو میندیش، عرفی تو میندیش زغوگائے رقیباں۔ بائی پیر شاہ صاحب شیر پڑھ دے ہندے سے اکثر عرفی دا فرماندے نے، عرفی تو میندیش زغوگائے رقیباں، عرفی تو پریشان نہ ہو، اندیشہ نہ کرو آج دشمناں دے رقیباں دے بھونکن تو۔ ایلا بول دے نا، انہاں دے بولن جو پریشان نہ ہو، آواز سگاں کم نہ کھنت رزق گدارا۔ کتیاں دی بھونکن دی آواز جڑی ہے درویش دا رزق نہیں کٹا دے۔ تے پیر ظفر شاہ کو کچھ بھی نہیں، میں کہ چلو میں تے تو پوچھ کے لینا، جو میں نو دینا میرے شیخ نے دینا، جو لینا میں لینا، تو وچ ماما لگدا ٹھیکا لگدا، تیرا کی کام ہے گا؟ تو جا کے ولایت جا، جنانیاں دی ننگیاں لتاں ویکھ، اوڑیاں جنانیاں تو ولایت رکھیاں ہوئی ہیں، جا کے انہوں نے اپنا گھر پورا کر۔ توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبر،
وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار جدو بندے دا عضو تناسل ہی نہ کھڑا ہو گیا تو پھر کہتا توبہ توبہ ساریاں میریاں پہنا ساریاں میریاں ماما ساریاں میریاں تیاں فیصلہ آباد کمر ارائیں دی کڑی جڑی ہے شمیم بی بیو کڑ کے لے گیا انگلینڈ تو آیا کنیا کہ میرے کسے سناواں ایدی سالی سی شیری انہوں لے گیا شرم نہیں آئی کوئی سالیاں دنال بھی ازدواجی تعلقات رکھ دے گا اللہ نے تو سالی تو حرام کیتا کر لیتا اس واسطے عرفی تو بیان دیش زگوگا رقیبہ عرفی تو دشمنہ دے بولن دے اتو پریشان نہ ہو آواز سکاں کم نہ کلت رزق گدورا میرا کوئی سکینڈل ہاتھ نہیں آندا اس واسطے کہنے ہیں بدتمیز ہے گا سچ آکھاں تے پامبڑ مچدا ہے جھوٹ آکھاں تے کچھ نہ بچدا ہے سچ آکھاں تے پامبڑ مچدا ہے ہر شے سڑ جاندی ہے یاد کر اپنی جوانی کس طرح دی گزاری آج تو بڑا درویش بڑیا پھردا ہے جبہ کبہ ماما دستار پائی پھردا گا جوانی کس طرح دی گزاری توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبر وقت پیری گرگ ظالم میشفت پرہیزگار جنہوں بڑھا پا آئندہ پھر بڑھے ظالم تو ظالم پیڑیا کہندہ توبہ 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 میری اللہ میری توبہ میں نے معاف کر دے میں تے کیا سی بھی تسی 6 پراؤ ایک پرا دا پتر میں دو مہینے میں کرنا دو مہینے تسی لے لو 6 دونی سارا سال کی لگے گا تھے انہاں دے اسی کہ ظفر شاہ نو انج کڈنا جویں مکھی چوں بال مکھن چوں بال کڈی دا انج تے نہیں میں نکلدا نا مینوں کسی نے بایا ہے ایتھے میں اپنی مرضی نال نہیں بیٹھا نہ اپنی خواہش نال بیٹھا میرا تو پیر بڑھن دا ارادہ ہی کوئی نہیں سی میں وکالت کیتی ہے میں وکالت کردا سی بڑی اچھی میری وکالت چل گئی سی فیصلہ آباد بابا جی نے آخری وقت میں نے کیا او پیرا فوت ہون تو 10 دن پہلے ہاسپٹل تو اسی لے کے گھر آئے کہندے او پیرا تو پیر بننا کہ نہیں میں کہا جی تسی گدی تے بیٹھے سونے لگ دے تسی کرو کام او پیرا میں 10 تو پیر بننا ہے کہ نہیں میں کہا جی تسی گڈی تے بیٹھے سونے لگ دے تسی پیری مردی کرو اسی تہاڈے نال تھلے چنگے ہیں او پیرا تو پیر بننا ہے کہ نہیں میری عمر تھوڑی ہے میری عمر ہوندی میں اپنا پوتا تیار کردا پیر کامل شاہ ایسا تیار کردا لوکی آ کے اینو دیکھیا کردا اللہ دا شکر ہے میں اپنے تینوں بیٹے تیار کیتے نے ایسے تیار کیتے نے پیر اسامہ جی میرے نال جمعہ پڑھا دینے تھے میں تقریر کردا پیر اسامہ جی جمعہ پڑھا دینے اس سال میرے تینوں بیٹیاں نے عید پڑھائی ہے ایک نے کتے پڑھائی ہے بدین عید پڑھائی اور انٹیریئر سندھ پیر کامل صاحب نے میاں والی عید پڑھائی پیر اسامہ جی نے میرے نال دربار تے عید پڑھائی ہے تبلیغ کرنی ہے خسمہ پہلا گھر دے وچ تبلیغ کر لے گھر دے وچ تیری تبلیغ کوئی نہیں کڑی نو منڈیاں نو کلمہ انہوں نے صحیح طرح آندہ نہیں ہے توحید انہوں نے صحیح طرح آندی نہیں ہے بابا ہی سرکار پھر اپنا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
گر بیٹے کو نہ یاد ہو اگر باپ کا علم، گر بیٹے کو نہ یاد ہو اگر باپ کا علم، پھر وہ پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، پھر وہ پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، پھر اس بیٹے نو پیو دی وراثت کیویں ملے۔ نحن معاشر انبیاء لا نورث، ہم انبیاء کا جو گروہ ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم ہوتا ہے اور علم ہی ہماری وراثت ہوتی ہے۔ پیر محمد شاہ اگر کوئی جداد چھڑ گئے نے وہ تسی انچ ونڈ لئیے، جاؤ دیکھو دمیں لاہور جا کے پلر لگے نا چٹے، نہر تو اگے جانا نا تے سجے ہاتھ ویکھنا، ایک قلعہ چھڑ کے دوسرے قلعے چ پلر لگے ہوئے نے، اور انچ جداد اسی ونڈی ہوئی ہے۔ زمان شاہ نے صاحب چک دی جداد لے لی، سانو ایتھے لدڑاں دی مل گئی، انچ جداد تسی ونڈ لی، کی دی؟ محمد حسین شاہ دی۔ پیر محمد حسین شاہ ساڈا باپ، ساڈا ہے، تیرا ایتھے کی ہے؟ پڑھویا تو ایتھے آیا ہی نہیں، وہ دے فوت ہونتے کہ میں جا کے پیو نو نوائی لواں، میں وہ دی قبر تے مٹی پا لواں، پڑھویا تو اتھے بلیر بیٹھا رہے گا، پڑھوا ایتھے آگے گلاں کردا ساڈے نال۔ اللہ تعالیٰ تنو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے، تو آنا ایتھے قبول فرمائے۔ اللہم اسمک المقصور المقدوس السلام قدس سلطان کان یدار و یدور یا عدل یا عبد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ شریف بے شمار مرتبہ، درود شریف بے شمار مرتبہ، کلمہ شریف بے شمار مرتبہ، اللہ صمد بے شمار مرتبہ، آیت الکرسی بے شمار مرتبہ، سورۃ الملک شریف 100 مرتبہ، آیت الکرسی 100 مرتبہ، چہار کل 100 مرتبہ، دعائے مستجاب 30 مرتبہ، درود ماہی 30 مرتبہ، قرآن پاک 2 مرتبہ، سپارے 13 مرتبہ، پنج سورہ 30 مرتبہ، حزب البحر بے شمار مرتبہ، سورہ کہف 5 مرتبہ، سورہ جمعہ 5 مرتبہ۔ یہ بہن اکاڑا سے بہن کنیز فاطمہ پڑھ کے لائی ہیں اور ملک کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو قبول و منظور فرمائے۔ بھائی بشیر چک نمبر 11 ML سے، تحصیل پیپلاں سے، میاں والی سے، یہ لائیں آگئی بھائی۔ سورہ یاسین 30 مرتبہ، قرآن پاک 11 عدد، 30 مرتبہ سورہ رحمان، 30 مرتبہ سورہ واقعہ، 30 مرتبہ سورہ مزمل، 30 مرتبہ سورہ ملک، عہد نامے، 30 مرتبہ درود ہزارہ، 30 مرتبہ درود خضری، اور 2 مرتبہ 30 مرتبہ استغفار۔ والدہ ماجدہ اور والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، اور بچوں کی لیے اولاد کی دعا فرمائیے۔ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے 1 مرتبہ،
اور بے شمار درود شریف پڑھا ہے. دعا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عامر فضل میرا عاجز فضل میرا کافی مشکلات کا سمجھ، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان فرمائے. یا یہاں پر ہر جمعے آتا ہے اور ہر جمعے آ کے ہماری محفل کو رونق بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے آنے کے صدقے میں اس کے پہ مشکلیں آسان فرمائے. ہے قرآن مجید 3 مرتبہ پڑھا گیا اور سورہ یاسین شریف 31 مرتبہ، سورہ ملک شریف بے شمار مرتبہ، سورہ کہف 41 مرتبہ، درود ماہی 20 مرتبہ. یہ کیا یہ کلام پاک عمل کرتے ہیں. فوت شدگان کے لیے دعا کریں اور کاروبار کی دعا کریے. حضور 5 سورہ یاسین پڑھے گئے. کاشف کی امی فوت ہوئی ہے الیکٹریشین کی، اس کے لیے ہم فاتحہ پڑھیں گے. تو بعد پہلے سب اصالہ ثواب کر لو نا. اور کسی نے ہے کسی کا پڑھا ہوا بتا دے. جو کسی نے پڑھا ہے پڑھ کے ملک کیا ہے، مولا کریم سب کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، جو حاضر موقع توام ہے، تمام ہے، انتظام ہے، انسلام ہے، جو ہم نے اس پاک محفل میں پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، تیرا ذکر کیا ہے، تیرے رسول کا ذکر کیا ہے، صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے، مولا کریم اس سب کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، اس سب منظور شدہ کا ثواب ہم آپ کے محبوب فخر الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل کرتے ہیں. یا رب العالمین ہماری طرف سے قبول و منظور فرما. حضور نبی وسلم کی خدمت پیش کرنے کے بعد پیش کرتے ہیں اس کا ثواب 1,24,000 کی منظور ثواب. چہاردہ موسوم دوازدہ امام شہداء کربلا کا ثواب. شہیدین، صدیقین، صابرین، مقربین کی روح کو ثواب. سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث مانی محبوب سبحانی کی روح کو ثواب. سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ صاحب. سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی صاحب. سیدنا خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابر کلی رحمۃ اللہ. سیدنا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ صاحب. سیدنا خواجہ پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ. سیدنا مرشد حضرت خواجہ تاج الاستقار پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ صاحب. سیدنا مرشدنا خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ علامہ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج الاستقار رحمۃ اللہ صاحب. چشتیہ، نشائیہ، نقشبندیہ، قلندریہ، قادریہ، سوریہ صاحب، کل اولیاء اللہ رضوان صاحب، جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات صالحین صالحات صاحب. آپ سب حضرات 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ کل شریف، پہلے درود شریف اور بعد میں درود شریف پڑھ کے اصالے مجھے ملک کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے فوت شدگان ہیں ان سب کی ارواح کو اصالے ثواب کیا جائے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علی سیدنا محمد عادل کل ذرمیت الفال. السلام علیکم یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علی سیدنا محمد عادل کل ذرمیت الفال صلی علیہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رب العالمین. جو ہم نے کلام پڑھا ہے یہ بھائی کاشف کی والدہ صاحبہ کی نام ہے، وفات پا گئی ہیں، یا اللہ انہیں اس کا ثواب بخش دے. منشی رمضان صاحب شاہی وال میں تاج مستی کے بیٹے وفات پا گئے، یا اللہ ان کی روح کو ثواب فرما. اسیب چشتی صابری بھائی عمر چشتی صابری کا بھائی فوت ہو گیا، ڈائلیسس کا مریض تھا، اللہ اس کو مغفرت فرما، اس کو اس کا ثواب عطا فرما. رضیہ مکھو اکاڑے سے ہے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرما، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما.
منظورہ بی بی کے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ کاروبار کے لیے کسی نے دعا کا کہا ہے، اس کو کاروبار میں برکت عطا فرما۔ تو اسی طرح وہ ایک صاحب نے اولاد کی دعا کو کرنے کہا تو ان کو ان کے بیٹوں کو اولاد عطا فرما، گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس گھرانے چشتیہ صابریہ کے جتنی بھی مرید اور مریدیاں وفات پا گئی ہیں، یا رب العالمین سب کی مغفرت فرما۔ جملہ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، صالحین صالحات کی دعا کو ثواب۔ اور یا رب العالمین ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات مراتب بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، دوزخ کی کھڑکیاں بند کر دے۔ یا رب العالمین ان کو اپنی قبر میں ایسا کر دے کہ یہ نئی نویلی دلہن کی طرح جیسے سیج پر سو جاتی ہے، یہ اپنی قبر میں سوتے رہے۔ یا اللہ، اٹھانا تو ایمان کے ساتھ اٹھانا، پل صراط سے گزرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے میں پل صراط سے گزار دینا۔ حوض کوثر پہ حضور کے ہاتھ سے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے پیالے نصیب فرما۔ عبدالمجید کو عبدالمجید صاحب بھائی جو پڑھ کے لائے ہیں 11 ML سے پیپلا سے، ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما۔ بھائی ظفر کالے والی کا بیٹا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا انہیں شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کے اولاد نرینہ نہیں ہے انہیں زینب بنت علی کا صدقہ مولا کریم اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جن سے تو پیار کرتا ہے ان کی نسبت سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں، مولا کریم ہماری مرادوں کو پورا فرما۔ یا رب العالمین ہماری مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ، ہم تجھ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں جانتے، طریقہ نہیں جانتے، جیسا ٹوٹا پھوٹا مانگتے ہیں، مولا کریم تو قبول فرما۔ یا رب العالمین دشمنوں کو زیر فرما۔ یا رب العالمین دشمنوں کو زیر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك التواب الرحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلكم على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك یا ارحم الراحمین برحمتک یا رب العالمین۔ اس محفل میں جو پاک سب بیٹھے ہیں، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمانا۔ یا اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت نصیب فرمانا، ہمارے گھر والیوں کی زندگیوں میں اپنی رحمت نصیب فرمانا، ہماری اولاد کی زندگیوں میں اپنی برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو بہتر رشتے عطا فرمانا، ایسے رشتے عطا فرمانا کہ ان کی طرف سے ہمیشہ ہمیں ٹھنڈی ہوا آئے۔ مولا اپنا کرم فرمانا، اپنا رحم فرمانا، اپنا نظر عطا فرمانا۔ مولا کریم ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، مولا تو جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تجھی سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، لیکن وسیلے سے مانگتے ہیں، وسیلے سے مانگتے ہیں، وسیلہ شرعی لے کے آتے ہیں، وسیلہ شرعی لے کے آتے ہیں، حضور کا وسیلہ لے کے آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لے کے آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ لے کے آتے ہیں۔ یا رب العالمین اہل بیت کا وسیلہ لے کے آتے ہیں، یا رب العالمین اہل بیت کا وسیلہ لے کے آتے ہیں۔ یا رب العالمین اپنا کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔
کریمہ ببخشائے بر عالماں کہ ہستم اسیر ایک بندے ہوا نہ دارے میں غیرز تو فریاد رز تو ای آسیاں را خطا بخشو بس برحمتی کا یا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وسلم۔ عزیزو اصل میں وقت زیادہ ہو گیا۔ ہندوستان کی ایک ملعونہ عورت ہے نوپر شرما، اس کے 3 سوالات تھے، میں نے اس کے سوالات کے جوابات دینے تھے۔ آج اس پلیٹ فارم سے تاج والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے اس ملعونہ کے سوالات کے جوابات دینے تھے، اور یہ سوالات کوئی نئے نہیں ہیں، یہ مستشرقین سالوں سال سے چلا رہے ہیں۔ یہ وہی تھوک ہے جو ہر کوئی تھوکتا ہے اور دوسرا اسے چاٹ لیتا ہے۔ یہ وہی تھوک ہے جو ایک مستشرق تھوکتا ہے، اورینٹلسٹ تھوکتا ہے اور دوسرا اسے چاٹ لیتا ہے۔ میں نے اس ملعونہ عورت کو جواب دینا تھا۔ وہ مستشرق گولڈ زیرو کوئی ہو، میں نے ان کے سوالوں کے جواب دینے تھے، لیکن آج وقت نہیں ہے۔ اب لنگر کا ٹائم ہو گیا، پھر انشاءاللہ، لیکن پھر موقع نہیں رہے گا۔ آپ مجھے موقع دیجئے گا، اتوار والے دن بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہفتے والے دن ریسٹ کیجئے، اتوار والے دن بیٹھ کے نا پھر اس پہ ہم اس ملعونہ کافرہ خبیثہ لعنتی عورت کی سوالوں کے جواب دیں گے۔ ان جوابوں سے اس کی تشفی ہو جائے اور اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ اس داخل اسلام ہو جائے۔ جو ہندوستان میں رہتے ہیں نا، جمعیت اسلامی ہند والے، وہ ڈھیلی باتیں کرتے ہیں، ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی۔ کیوں بھائی؟ ادھر کی بھی ادھر کی بھی، کیونکہ رہنا تو انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ہے۔ کیسے چھوڑ دیں ان کو؟ کیسے ان کا ساتھ چھوڑ دیں؟ کچھ کہیں گے تو پھینٹی لگائیں گے، جدادیں جلائیں گے۔ یہاں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے شکر گزار ہیں، اور اس کی قبر پہ اللہ لاکھوں رحمت نازل فرمائے۔ اس نے ہمیں ایک آزاد پاکستان دے کر دیا ہے، جہاں پر ہم ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کہیں گے۔ نیوپور شرما تجھے منہ توڑ جواب دوں گا۔ کیوں شادیاں کی؟ 6 سال کی بچی سے کیوں شادی کی؟ قانونی بات کروں گا، وکیل ہوں، قانون کی بات کروں گا، اسلامی قانون کی بات کروں گا۔ دنیاوی قانون کی بات کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بابا جی پیر دل شاہ صاحب نے مجھے دین کا علم بھی دیا، مجھے دنیا کا علم بھی دیا۔ کسی نے پوچھا سرکار پیر صاحب کو بی ایس سی کیوں کروا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں پیر سائنس دے نال دین بیان کریں۔ کسی نے پوچھا وکیل کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو دلیل دینے کا طریقہ سمجھ آئے، دلیل کیسے دیتے ہیں۔
اللہ کے بندو انشاءاللہ العزیز اتوار والے دن انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو بیٹھے گا وہ پالے گا، جو چلے جائے گا چلا جائے گا۔ ہفتے ور دن آپ ریسٹ کیجئے، آرام کیجئے، لنگر شنگر کھائیے، لنگر بڑا کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ وبا علیہ لنگر شریف تیار ہے، لنگر شریف تیار ہے، لنگر کر لو۔ جنہاں دوستاں نے لنگر تو بعد آرام کرنا ہے، جنہاں کول کمرے نہیں ہے، اتھے پنڈہال دے وچ پکھے چل رہے ہون گے، اتھے ہی آ کے جس پتھر دے اتے سنگے مرمر دے اتے لیٹ جانا، آرام دے نال تے سکون دے نال لیٹ جانا، سرکار نو آ کے سلام کر لو تے اور دربار شریف بھی جنہیں سلام کرنا ہے سلام کر لو، اور اس تو بعد لنگر شریف جڑا ہے تیار ہے، لنگر شریف کر لو جا۔ قرآن شریف ایک لائن سر ٹرے آؤ۔